السلام علیکم۔ امید ہے سب خیر خیریت ہوگی۔ میرا آج کا جو ویڈیو ہے وہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ آج میں بچوں کے اوپر ذہنی تناؤ کے بارے میں ذکر کروں گی۔ اس ٹاپک کو تھوڑا سا چھیڑوں گی کہ آج کل کے بچے ذہنی تناؤ کا شکار کیوں ہوتے ہیں۔ ہمارے آج کل کے بچے جو ہیں میڈیا سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں۔ ٹی وی، موویز، سائنٹیفک اینیمیشنز، ان کا ذہن ہمارے مقابلے میں بہت آگے جا چکا ہے۔ ہم پی ٹی وی کے دور کی اولاد ہیں۔ بہت سادے اور تمیز کے بچے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اس وقت بھی شارپ بچے ہوتے تھے، لیکن موسٹلی بچے بہت سمپل اور ایک ڈیسائیڈڈ لائن ہوتی تھی پیرنٹس کی طرف سے، اس پہ چلتے تھے۔ ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت تیز ہیں، ان کے پاس ریزننگ بھی ہے، وہ سوال بھی بہت پوچھتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ اس حد تک ان کا دماغ تیز ہو چکا ہے کہ ان کو سمجھ سب آ رہی ہوتی ہے، پتہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ جن باتوں کی انفارمیشن نہیں ہوتی اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی ان کے اندر پیاس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے پیرنٹس بھی آج کل کے بزی رہنے لگے ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم ہو گیا شارٹ۔ آج کل وقت بہت کم ہے، بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ یہ بھی کچھ ریزنز ہیں جو مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس طرح سے ڈیفائن کروں، لیکن اس کے بھی کچھ ریزنز ہیں کہ ٹائم بہت زیادہ تیزی سے گزر رہا ہے، اور اب لوگوں کے پاس واقعی ٹائم بہت کم ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ واقعی ٹائم سب کے پاس بہت کم ہے۔ کہنا یہ میں چاہتی ہوں کہ کم وقت کی وجہ سے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں پہ اس طرح سے دھیان نہیں دے پا رہے جس طرح سے ان پہ دھیان دینا چاہیے، جس طرح جو ان کا حق ہے، جو ان کے سوالوں کے جواب ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، جو ان کو تربیت دینی چاہیے، اس حوالے سے اب ہمارے تھوڑی سی توجہ بچوں کے اوپر کم ہے۔ انکلوڈنگ میں اپنی بھی بات یہی کروں گی کہ ہاں، میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ بچوں پہ ہماری توجہ جو ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بہت سارے بہن بھائی ہوتے تھے، بڑی سادگی سے پل جاتے تھے، لیکن اب 2 بچے بھی نہیں صحیح سے پل پا رہے ہوتے، بلکہ ایک بچے میں بھی دقت ہو رہی ہوتی ہے پیرنٹس کو۔ پہلے ساتھ کیا 12 بچے بھی ایک گھر میں آرام سے پل جاتے تھے، اور کھیلنا کودنا سب کچھ ہوتا تھا، بڑوں کا ادب لحاظ ہوتا تھا، بچوں کے اندر ادب لحاظ بھی نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے بچے تھوڑے سے چڑچڑے ہو گئے ہیں، پڑھائی کا ان پہ بہت زیادہ پریشر ہو گیا ہے۔ بچے ایسے ہیں کہ ان پہ ہم بہت زیادہ پریشر ڈال دیتے ہیں کہ آپ کو فلاں کا بچہ جو ہے وہ اس حد تک آگے جا چکا ہے، آپ کو بھی اسی طرح سے آگے جانا ہے، کیونکہ یہ میری عزت کا سوال ہے۔ جب ہم بچے پہ اپنی عزت کو فوقیت دے رہے ہیں تو وہ بچے پہ ایک پریشر ڈیولپ ہو گیا، تم اس طرح سے کیوں ہو، تم اس طرح سے کیوں ہو، فلاں کا بچہ تو ایسا ہے، فلاں کا بچہ تو ویسا ہے۔ ہم اپنے بچوں پہ فوکس کرنے کے بجائے ہم دوسروں کے بچوں پہ فوکس کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کو کمپیئر کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ان کے بچے میں یہ چاہیے۔ دیکھیں، ہر بچہ ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے، ان کی ایک الگ پرسنالٹی ہوتی ہے، ان کی گرومنگ الگ قسم کی ہوتی ہے، ان کا ماحول الگ قسم کا ہوتا ہے، کیونکہ بچے کی جو پرسنالٹی بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ اس کی پیدائش سے پہلے، جب وہ اپنی ماما کے پاس ہی ہوتا تھا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، تب سے اس کی پرسنالٹی بننا شروع ہو گئی ہے، اس کا ذہن بننا شروع ہو چکا ہے۔ بچہ زیرو برین، زیرو میموری لے کے پیدا نہیں ہوتا، بچے کے پاس میموری بھی ہوتی ہے، بچہ ایک پرسنالٹی بلڈ کر کے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ میں بھی اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے، اس کے پاس امپریشن سٹور ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بلینک سلیٹ لے کے پیدا نہیں ہوا، تب سے اس کی پرورش ہو رہی ہے۔ تب سے ہمیں دھیان دینا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو، دیکھیں، بچہ اگر آپ کو ہو رہا ہے، آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو، تو آپ اس کے پہلے سے آپ پلان کرو کہ اس کی پرسنالٹی کیسی بنانی ہے مجھے، پھر اس پہ ورکنگ کرو۔ بچے ذہنی تناؤ کا شکار ہمارا کانفیڈنس نہ دینا، ہمارا ان پہ پریشر بلڈ کرنا، دوسروں کے بچوں کے ساتھ ان کو کمپیئر کرنا، ان کی پرسنالٹی کو توڑ دیتا ہے۔ وہ کمپلیکس میں جاتے ہیں، کچھ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں،
کچھ ماں باپ سے چڑ کے بدزن ہو کے باہر نکل جاتے ہیں، ماں باپ سے فائٹ کرتے ہیں۔ میرا ایک بات ہے، اگر آپ بچوں کو بولے بیٹا کوئی بات نہیں، ہو گیا ہو گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگے آپ محنت نہ کرو، آپ کوشش کرو، آپ اس سے بہتر کر لو گے۔ اگر یہ نقصان ہو گیا ہے، یہ برائی ہو گئی ہے، یہ غلط چیز ہو گئی ہے، آپ کوئی بات نہیں، آپ اس سے ڈبل محنت کرو، لیکن بیٹا ہمت نہیں ہارنی، بالکل ہمت نہیں ہارنی۔ اگر آپ ہمت ہار دو گے تو یہ آپ کی لائف ہے، آپ کی لائف پہ برا اثر پڑے گا۔ ہم نے اپنی لائف گزار لی ہے، ہم آپ کی بہتری کے لیے بول رہے ہیں اپنے ایکسپیرینس سے۔ ہماری لائف جو ہم نے کیا، جو ہماری ماں باپ نے ٹریننگ دی، وہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ اب آپ کا کام ہے آپ اپنی لائف کو کیسے اسپینڈ کرتے ہو، آپ آگے کیا بنتے ہو۔ ہم نے جو بننا تھا ہم لوگ بن چکے ہیں، لیکن آگے آپ نے کیا بننا ہے بیٹا، آپ وہ بتائیے۔ آپ اس پہ محنت کیجئے، اپنی لائف کو فوکس کیجئے، اپنے بارے میں سوچئے، ڈو وٹ ایور یو وانٹ، لیکن ان اے پازیٹیو وے، جس سے آپ کی زندگی پہ نقصان نہ ہو۔ اس کو اچھائیاں بتائیے، اس کو برائیاں بتائیے، غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنا سکھائیے، اس کے اندر ڈیسیجن پاور مینٹین کیجئے کہ وہ ڈیسیجن لے سکے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جب ان کے سامنے ڈیسیجنز کا آتا ہے، ایسے ایسے حالات بھی ہو جاتے ہیں، ڈیسیجن لینا ان کے لیے محال ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے کی اس طرح سے ٹریننگ ہی نہیں ہوئی ہوتی۔ کچھ پیرنٹس اتنے زیادہ ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں بچوں کو، وہ تو کچھ بھی ان کو فیصلہ نہیں کرنے دیتے۔ شروع میں آپ ان کو فیصلہ کرنے دیں، اپنے فیصلوں پہ چلائیں، سوری اپنے فیصلوں پہ چلائیں، ان کی پرسنالٹی کو گروم کیجئے، اچھائی اور برائی کا فرق بتائیے۔ اس کے بعد آپ تھوڑا سا گیپ دیجئے، ان کو ان کے ڈیسیجنز لینے دیجئے، پھر اس میں کریکشنز کیجئے، اور بعد میں آپ ان کو ان کے فیصلے لینے کے لیے چھوڑیں، تاکہ وہ ان فیصلوں کے اثرات بھی دیکھ سکیں کہ ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں ان کے اوپر۔ اب کچھ بچے ہوتے ہیں وہ اپنے انوائرمنٹ کو دیکھ دیکھ کے وہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، whether it is good whether it is bad۔ ان اچھی اور بری چیزوں کو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی دوسروں کے اوپر برا امپریشن پڑ جاتا ہے اور ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے تو یہ سنا ہے کہ سب سے پہلا غلط کوئی چیز ہوتی ہے تو ٹیچر کو پتہ چلتا ہے، تو ٹیچر کا فرض ہے کہ اگر اس کو کوئی چیز غلط پتہ چلی ہے تو وہ امیڈیٹ پیرنٹس کو بتائے، یہ اس کا فرض ہے، کیونکہ پیرنٹ کے ساتھ ساتھ ٹیچر بھی اس کا اسپرچول پیرنٹ ہے۔ اس کی تربیت ٹیچر کے بھی ہاتھ میں ہے، پیرنٹ کے بھی ہاتھ میں ہے۔ ہاں وہ تھوڑا سا پارٹ ہے، لیکن پیرنٹ کا زیادہ پارٹ ہے۔ لیکن اگر کہیں ٹیچر کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ بچے کے اندر یہ برائی آ رہی ہے، تو اس کو پیرنٹ کے ساتھ لازمی ڈسکس کرنا چاہیے۔ آج کل کے اسکولز جو ہیں وہ ٹیچر کو ایکسیس نہیں دیتے کہ وہ بچوں کے بارے میں کوئی بات کرے یا کوئی غلط بات کرے، کیونکہ پیرنٹس لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیرنٹس کو چاہیے کہ آپ اپنی بچوں کی غلطیوں کو ایڈمٹ کریں، ٹھیک ہے، آپ اس کو بدنام نہ ہونے دیں، آپ اس کی اشتہار نہ لگنے دیں۔ اشتہار لگانے سے بھی بچے کی پرسنالٹی خراب ہوتی ہے، کیونکہ لوگ آج کل بہت غلط باتیں پھیلاتے ہیں۔ ان کو آج کل کے لوگوں میں ایک نیچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ان کو موقع چاہیے کہ کس طرح سے گاسپس کریٹ کیے جا سکیں۔ تو وہ ہمارے جو میڈیا ہے وہ دیکھ دیکھ کے ہمیں ایک عادت ہو گئی ہے کہ ہم بریکنگ نیوز تیار کر کے رکھتے ہیں اور بریکنگ نیوز آگے لوگوں کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہماری ایک عادت ہو گئی ہے۔ تو اس چیزوں سے اوائڈ کیجئے، بچوں کے اندر کانفیڈنس بلڈ کیجئے، ان کی ٹریننگ کیجئے، تاکہ ان کے اندر یہ جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے سوسائڈل کیسز سامنے آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک سامنے آ رہے ہیں، برین ہیمریج سامنے آ رہا ہے، بچے اسی طرح سے جا رہے ہیں۔ اور اتنا بڑا بچہ پال کے بڑا کرو اور اس کے بعد پھر وہ آپ کے سامنے سے چلا جائے، بہت تکلیف کا باعث ہوتا ہے یہ۔ ان پیرنٹس سے ہم پوچھتے ہیں نہیں کہ ہاں واقعی یہ بہت تکلیف کا باعث ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے ان چیزوں سے کہ اتنا بڑا بچہ کیا اور چلا گیا۔ حادثات ایک الگ چیز ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ہماری طرف سے بلڈ کیا ہوا حادثہ ہے، اس میں ہمارا قصور ہے۔ جتنی کوشش کریں سب اللہ کے ہاتھ میں، جو بھی ہوتا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ بچوں کو بہت اچھی تربیت دیں، ان کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ پہ ذمہ داری ہے، آپ سے سوال ہوگا اس بچے کا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کی بہت مدد فرمائے۔ اللہ حافظ۔